ناظرین کرام السلام علیکم. آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر وائس مارشل ساجد حبیب جو ٹوائس ڈیکوریٹڈ ہے، ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز. ان سے 4 سوالات اور کرارے جواب. آخر کو ایران نے نئے سرے سے عرب ممالک پہ حملے کر کے ان کو اپنا مخالف کیوں کر لیا؟ ان کی رائے ضرور سنیں. اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم ساجد حبیب صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سعودی فورن منسٹر نے حال ہی میں ٹیلی فون پہ گفتگو کری، فورن منسٹرز جو قطر، عمان، بحرین اور جارڈن کے ہیں، جس میں انہوں نے اور باقی ممالک نے بھی کنڈیم کیا جو ایران نے بار بار اٹیک کیے ہیں ان ممالک پر اور مختلف ریجن کے ممالک پر. سر، میں نے اپنے پچھلے ہفتے کے بھی ویلاگ میں ایک بات کری تھی کہ اگر ایران پش کرتا ہے اس پوائنٹ کو، جنگ کو آگے کی جانب لے کے جاتا ہے، تو جو ممالک اس وقت تک ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کی سپورٹ ختم بھی ہو سکتی ہے. اس معاملے کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے کہ ایران نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ وعلیکم السلام یاسمین جی، بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں آنے کا موقع دیا. آپ کا سوال بالکل بجا ہے. دیکھیے، یہ جو ایک ایسی جنگ تھی جو اسرائیل امریکہ نے ایران کے اوپر تھوپی، بالکل تھوپی، کہ جس کے تیسری عالمی جنگ میں بدلنے کے وہ جو ہے باتیں کی جا رہی تھیں، اور اس میں بہت نقصان ہوا. ایران نے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم بات پہلے بھی کر چکے، اچھا مقابلہ کیا. اس نے اسرائیل کا ان کا جو آئرن ڈوم کا بھرم تھا اس کو بھی توڑا. اس میں دوستوں کی مدد شامل تھی، بالکل اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں. لیکن ہم ان باتوں سے آگے کی بات کرتے ہیں، اب کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، اب تک امریکہ جو ہے وہ کرتا رہا کہ اس نے نیول بلاکیڈ کیا ہوا تھا، وہ آنے جانے والوں کو ان کو وہ جو ہے ان کو چیک بھی کرتا تھا. ایران کی بھی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، ایران کے اپنے کنٹینر شپس آ جا نہیں رہے تھے. تو جب یہ بڑی محنت سے پاکستان نے اور دوست ممالک نے، دیکھیں تھے، پاکستان نے 2 دھاری تلوار کو سنبھالا، یعنی اس نے ایران اور امریکہ کو بھی منوایا، اور جو خطے کے ممالک تھے جن کے اوپر ایران ریٹیلیٹ کرتا رہا، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ٹھیک تھا کہ چونکہ ان خطے کے ان ممالک نے امریکی اڈے دیے ہوئے ہیں تو میری تو پہنچ ان تک ہے، میں امریکی اڈوں کو مار رہا ہوں. یہ ہوتا رہا. اتنی محنت سے جب ان کو بھی منایا، ساتھ ہمارے قطر شامل ہو، اور قطر نے دیکھیے کہ عین جنگ کے دوران کہا تھا کہ ایران ہمارا نیبر ہے، ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. اور ادھر سے ترکی نے، مصر نے، ان سب نے مدد کی. چلے، ایک جنگ بندی ہوئی. جنگ بندی کے بعد بہت محنت سے، جس میں ادھر سے ادھر سے فائرنگ ہوتی رہی، اس کے باوجود ایک ایم او یو ہوا کہ ہم نے سارے معاملات کو بات چیت سے حل کرنا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ جو ابھی خامنہئی صاحب کا جنازہ ہوا، اس میں اکثر ان ممالک کے وفود وہاں پہ گئے، سعودی عرب کے وہاں پہ گئے، قطر کے گئے. لیکن اب دیکھیے کہ کیا ہوا کہ 5 دن پہلے یا 6 دن پہلے، میرے نزدیک اس دفعہ پہل ایران نے کی. جب بات ہو گئی تھی کہ ایران ارینجمنٹ کرے گا سیف پیسج کے لیے، اس میں کوئی ٹول ٹیکس کی یا اس کی پیسے کی بات نہیں ہوئی تھی. تو کیا ہوا کہ شپس کے اوپر حملہ کیا ایران نے، قطر اور سعودی عرب کے. ابھی تو ان کے ڈیلیگیشن جنازے سے واپس بھی نہیں گئے ہوں گے، آپ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا. اس کی ریٹیلیشن میں پھر امریکہ نے کیا. اب اس دفعہ امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا، اور اس کا کیا نقصان ہوا؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ خطے کے ممالک جو ہے، ان سب نے اس کی مذمت کی. اس سے بھی بڑھ کے بات کریں تو نیٹو کے اجلاس میں، وہ نیٹو جنہوں نے امریکہ کا بالکل ساتھ نہیں دیا تھا، اب انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جوابی حملے ضروری تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو تحمل سے کام لینا چاہیے. آپ کو کسی قسم کے زوم یا تکبر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم نے کسی سپر پاور کو شکست دی ہے. اس کے بڑے وجوہات تھیں. اٹ واز ناٹ بٹوین دی سپر پاور اینڈ ایران. خطے کے 5 ممالک تھے جو ایک کمزوری بن گئے تھے. میرے نزدیک وہ امریکہ کی ویکنس بن گئے تھے کہ ان کے اوپر اٹیک ہوتے تھے تو ان کی طرف سے ایک دباؤ پڑتا تھا امریکہ کے اوپر. ایران کو تحمل سے اور سوچ سمجھ کے ڈپلومیٹیکلی آگے بڑھنا چاہیے تاکہ معاملات مزید خراب نہ ہوں. ساجد صاحب، ٹرمپ نے اپنی ایک پبلک ٹویٹ میں یہ بات کری ہے کہ ایران ٹرمپ کو اسیسینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے اپنے ریئیکشن کی بات کری کہ ہم 1000 میسائلز
مار سکتے ہیں ایران کو، اور کافی وہ بات انہوں نے مفصل کری. یہ بات کہ ایران ان کو اساسینیٹ کرنا چاہتا ہے یا مارنا چاہ رہا ہے یا ذاتی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، یہ کس کے دماغ کی اختراع ہے، اور کیوں وہ اس بات پر یقین کر رہے ہیں، اور اس ان کی دھمکی کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے؟ یاسمین جی، میں یہ جو دھمکی کہ ایران جو ہے وہ بدلہ لے گا، اور ٹرمپ کا کہنا کہ اس کو اساسینیٹ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ ایک دھمکی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ بالکل وہی ہے جو 47 برس سے دیکھیں، وہ جو کچھ بھی ہوا جب انقلاب آیا ایران میں، پھر وہ ایمبیسی والا ہمیں تو یاد ہے جو واقعہ ہوا، تو تب سے اب تک ایران میں جو ان کے موجودہ جو رجیم ہے پچھلے 45 47 برس سے، ان کا نعرہ وہ رہا ہے مرگ بر امریکہ. تو یہ مرگ بر امریکہ اتنا کہا گیا ہے 45 47 بر کے دوران میں، اور ایران نے امریکہ نے اس کے جواب میں پابندیاں لگائی رکھی ہیں. تو اب چونکہ جنازہ تھا، ایک سینٹیمنٹل چیز تھی، خامنہئی کے صاحب کے بیٹے مجتبیٰ خامنہئی کا بیان آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل ایک بیٹے کے جذبات ہیں، اور باقی ان کی قوم کے بھی جذبات ہیں، جو ان کے سمپتھائزرز ہیں، ان کے فالوورز ہیں، ان کے متقدین ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ ایران کچھ کر سکے گا، یا واقعی کوشش کریں گے کچھ اس طرح کرنے کی، کیونکہ اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ اگر ایسا کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کی ریٹیلیشن جو ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگی ایران کے لیے. موقع ہے بات چیت کو آگے بڑھانے کا، وہ جو 60 دن کی ایک مہلت ملی ہے، اس میں بہتر رویہ دکھانے کا. لیکن میں ان کو سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک سینٹیمنٹل ہیں، جذبات ہیں، بالکل ان کے مجتبیٰ خامنہئی کے والد کی شہادت ہوئی، اور ممبر فیملی کے ان کی شہادت ہوئی، ایرانیوں کے اور بڑے لیڈرز کی شہادت ہوئی. لیکن شاید سوچنے کا موقع ہے کہ وہ کیا عوامل تھے، کون سے موساد کے ایجنٹ تھے، کہاں پہ ان کی انٹیلیجنس کی ویکنیسز تھیں، اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. باقی انتقام کے لیے یہ تو سلسلے جو ہے نسلوں کے ساتھ قوموں میں چلتے ہیں، جس کو ہم ایک ٹیکنیکل ٹرم میں، ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں کہ فی الحال ایران کو چاہیے کہ اس چیز کو بیک برنر پہ ڈال دیں. سر، پاکستان نے بہت محنت کری، ایران کو اور سعودی عرب کو اکٹھے لا کے بٹھایا. یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کی بہت بڑی جیت تھی کہ ایک جو فل فلیجڈ جنگ آج سے چند ماہ پہلے بالکل فورگون کنکلوژن تھی، اس کو پاکستان نے اپنی محنت سے، اپنی ڈپلومیسی سے روکا ہے، اور ایک MOU کے ذریعے 60 دن کا ٹائم لیا گیا کہ دونوں ممالک اپنے مسائل کو حل ڈھونڈ سکیں. لیکن اب جو یہ جنگ اس طرح سے دوبارہ شروع ہوئی ہے، کیا ان حالات کے بعد، اور اگر حالات مزید بگڑتے ہیں، تو کیا پاکستان دوبارہ ان کو اس طرح اکٹھا کر پائے گا؟ اس سارے معاملے میں پاکستان نے واقعی بہت محنت کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں صرف محنت نہیں کی، پاکستان نے بڑی ہمت دکھائی ہے، اور ایک طرح سے قربانی بھی دی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اپنے اندرونی حالات، خاص طور پہ جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے، وہ بڑا ڈسٹرب ہے. ہم ایز اے نیشن ہم اس میں مصروف ہیں کہ ہم اپنے ویسٹرن بارڈر کو جو ہے سیکیور کریں، جہاں سے یہ بھارتی اسپانسرڈ جو BLA اور TTP اس طرح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، جو افغان طالبان رجیم کے بہاف کے اوپر بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس سارے پروسیس کے دوران ہماری جو مین لیڈرشپ ہے، آپ دیکھیے کہ اس نے پڑوسیوں کی جنگ رکوانے کے لیے، ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے اتنی محنت کی. تو ہوتا یوں ہے کہ آپ جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہیو نہ کرے کہ جس سے وہ بات بہتری کی طرف جانے کی بجائے پھر سے خراب ہونے لگے، تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ میڈیشن کرانے والے کا بھی دل تھوڑا اٹھ سا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، پاکستان اس کے باوجود مسلسل جب بھی ادھر سے یا ادھر سے پہل ہوئی ہے، پاکستان نے مسلسل میڈیشن کرائی ہے. اور پاکستان ابھی بھی جب یہ ایران نے قطر کے اور سعودی عرب کے ان کے جو ٹینکرز کے اوپر حملہ کیا، ان کے کارگو شپس LNG شپس کے اوپر حملہ کیا،
اور اس کے بعد ریٹیلیشن ہوئی ہے، تو پاکستان ابھی بھی کر رہا ہے، آج بھی ہمارے جو ہے قطر کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، جو ایرانی قیادت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی معتدل مزاج جو سیاسی قیادت ہے ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، لیکن جب آگے سے اگر اسی طرح کی حرکتیں ہو جائیں گی تو پھر ایک موقع پہ آ کے کہیں نہ کہیں ثالثی کرانے والے بھی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دل چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایران کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ برسوں بعد ہم نے سنا کہ پچھلے سال جون میں جب پاکستان نے ان کا ساتھ دیا تو تشکر پاکستان کے نعرے لگے، پارلیمنٹ کے اندر لگے، پھر وہاں کے عوام جب جنگ بندی ہوئی ابھی تو تہران کی سڑکوں کے اوپر رات کو جو لوگوں نے جشن منایا اس نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ ہاں، مجھے ایک نقطہ اگر میں یہاں پہ عرض کروں کہ سوائے آئی آر جی سی کے کمانڈرز کی طرف سے ایران کے ہر طبقے اور ان کے سیاستدانوں اور ان کے حکمرانوں کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، اور لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے ایران کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ثالثی کرانے والے ہیں ان کا بھی احترام کرے اور ان کے محنت کے احترام میں تھوڑا تحمل سے کام لے تاکہ حالات بہتری کی طرف جائیں۔ سر آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں اور سچویشن آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت فلوئڈ ہے، معاملات کہیں بھی جا سکتے ہیں، مگر آپ اپنی رائے دیجئے کہ لائکلی چانسز کیا ہیں کہ حالات جو ہیں وہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ لائکلی کیا رخ آگے چل کے اختیار کریں گے؟ یاسمین جی، میرا انالیسس یہ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف مسائل ہیں، ایران اور امریکہ اپنے بیانیے اور بار بار کی بیانیے کی جنگ کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی طرف ایک فل سکیل وار کی طرف جانے کا کوئی مجھے ایسے کوئی اندیا نظر نہیں آتا، کوئی ایسے جھکاؤ نظر نہیں آتا۔ ایران کا بہت نقصان ہوا ہے اور اسٹریٹ آف ہارموز کو اگر وہ بند کرتے ہیں اور باہر سے بلاکڈ ہوتا ہے تو پھر ان کا نقصان ہوگا۔ اگر یہ جھڑپیں چلتی رہیں گی تو اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تازہ ترین جھڑپوں میں امریکہ نے ان کے تہران اور مشہد کو ملانے والے راستے، یعنی ایک طرح سے ان کے جو زمینی راستوں سے امداد مل رہی تھی سنٹرل ایشیا سے یا کیسپین سی والی سائڈ سے، اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوششیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھڑپیں کچھ اسی طرح چلتی رہیں گی، بیانیے کی جنگ بھی جاری رہے گی اور کچھ نہ کچھ کائنیٹک آپریشن بھی ہوتے رہیں گے۔ امید ہے کہ بات اس سے آگے نہیں بڑھے گی۔ امریکہ کے اپنے مسائل ہیں، ٹرمپ کی پاپولیرٹی ڈاؤن ہے، ٹرمپ کو اس جنگ میں نہ اندر سے سپورٹ ملی ہے نہ اس کے نیٹو سے الائی سے ملی ہے سپورٹ، پھر آگے ان کے جو ہیں مڈ ٹرم آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب اگلے الیکشن ہونے ہیں تو بڑی پارٹی چاہتی ہے کہ ہمارا جو موجودہ اگر پریزیڈنٹ ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، وہ کچھ اتنے معاملات خراب نہ کر کے جائے کہ ان کو اگلے الیکشن میں پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ نہ ملے، تو ان کے بھی کمپلشنز ہیں۔ ایران کا نقصان بہت ہوا ہے، ان کو ری بلڈ کرنا ہے۔ ان وجوہات پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اور بیچ میں میڈیشن اور ثالثی کرانے والے پاکستان، ترکی، قطر، جس طرح یہ ممالک موجود ہیں، امید رکھتا ہوں کہ کچھ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ساجد حبیب صاحب کی رائے سنی، کرارے جواب، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں۔ آئی ہوپ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں۔ چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب